بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. آج مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہو رہی ہے ایک ایسے نیک کام کا حصہ بن کر جو کاشف اقبال مرحوم جو کہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ تھا، اس کی یاد میں، اس کی میموری میں اس کے والدین نے ایک تھیلیسیمیا سینٹر کراچی شہر میں قائم کیا تاکہ جو تھیلیسیمیا سے متاثر افراد ہیں ان کی مدد کی جا سکے، ان کو لک آفٹر کیا جا سکے. اور ان کے اس اچھے نیک کام میں سندھ حکومت نے ان کا ساتھ دیا، سندھ حکومت نے ان کا ہاتھ تھاما، ان کا ہاتھ پکڑا اور ایک سالانہ گرانٹ اس ادارے کو دی تاکہ تھیلیسیمیا کے ان پیشنٹس کو خون چڑھایا جا سکے، ان کو جو طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ ٹریٹمنٹ دی جا سکے. تو وہ فیصلہ جو آج سے 3 سال پہلے سندھ حکومت نے اور اس فاؤنڈیشن نے، اس ٹرسٹ نے کیا تھا، آج الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ بڑے احسن انداز سے چل رہے ہیں اور سالانہ 30 ملین روپے سندھ حکومت اس ٹرسٹ کو دیتی ہے تاکہ وہ اخراجات اپنے بیئر کر سکے لوگوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے، لوگوں کے حوالے سے. اور آج اسی ٹریٹمنٹ کی ایک کڑی تھی کہ جو تھیلیسیمیا سے متاثرہ افراد ہیں، جو تھیلیسیمیا سے متاثرہ خاندان ہیں، ان کو مالی اعتبار سے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے روزگار کا موقع بھی فراہم کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے ان متاثرہ خاندان کو رکشے کی چابی دی گئی ہے تاکہ وہ لوگ بھی عزت سے اپنا گزر بسر کر سکیں اور موجودہ جو مالی مشکلات ہیں ان سے نکل سکیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک بڑا حسین امتزاج سندھ حکومت کا اور ان فرشتہ شفت لوگوں کا جنہوں نے اپنے بیٹے کی یاد میں یہ مشعل روشن کی، اپنی مشعل کی آگاہی کے لیے وہ سندھ حکومت کے پاس پہنچے اور سندھ حکومت نے ان کا ہاتھ تھاما، ان کی مدد کی تاکہ انسانیت کی مدد کی جا سکے. تو آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ جو ماشاءاللہ 3 سال سے چل رہا تھا لوگوں کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اب ہم اس کو اور آگے لے جاتے ہوئے لوگوں کو روزگار فراہم بھی کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکیں اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں جو لوگ اتنی ایمانداری کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ کے ہر اچھے کام میں، جس طرح ماضی میں سندھ حکومت مراد علی شاہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہے، انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کے ہر اچھے کام میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تاکہ دکھی انسانیت کی خدمت کی جا سکے اور ان کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. میر صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو خیر کا کام ہے، لیکن آپ کیونکہ سندھ حکومت کے ترجمان بھی ہیں، وفاقی حکومت کی جانب سے آپ پر ایک بڑا الزام لگایا گیا ہے کہ آپ گندم کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر خفیہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ ہوئی تو پھر اپوزیشن والے روئیں گے. پہلے اس بات کا جواب دیں، پھر رونے کا جواب دیں. دیکھیں، رو کون رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں پچھلے 2.5 سال میں پاکستان کی غریب عوام رو رہی ہے. جو استحصال عمران خان صاحب کی حکومت نے پچھلے 2.5 سالوں میں پاکستان کے ایک عام آدمی کے اوپر برپا کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہوگی. الزامات لگانا عمران خان صاحب کا کام ہے. میں پی ٹی آئی کو پاکستان تحریک الزام کہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر روز یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کی دلچسپی کام کرنے میں نہیں ہے، الزامات لگانے میں. یہ اپنی کابینہ میں بیٹھ کے اپنی کارکردگی کے اوپر بات نہیں کرتے کہ کیا انہوں نے لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دے دی، نہیں دی. 50 لاکھ گھر دے دیے، نہیں دیے. غریب لوگوں کا ہاتھ تھاما، نہیں تھاما. لوگ جو بیمار ہیں ان کی ادویات کو انہوں نے مہنگا کر دیا، لیکن ان کو شرم نہیں آتی، صرف یہ بات کرتے ہیں دوسروں کے اوپر الزام تراشی کی. اب میں سوال یہ اٹھانا چاہوں گا کہ کیا عمران خان صاحب کے اپنے وفاقی وزیر فخر امام صاحب نے بیان نہیں دیا تھا کہ وہ لاکھوں ٹن گندم پنجاب میں کہاں چلی گئی ہمیں نہیں پتا؟ تو کیا پنجاب کے اندر بوزدار صاحب کی حکومت ہے
یا مراد علی شاہ صاحب کی حکومت ہے؟ پنجاب میں جو گندم چوری ہوئی ہے جس کی نشاندہی پی ٹی آئی کے وزیر کر رہے ہیں، کیا وہ چارج شیٹ پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کے خلاف کر رہے ہیں یا سندھ حکومت کے خلاف کر رہے ہیں؟ مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ان کی نااہلی کی وجہ سے پنجاب کی گندم غائب ہوئی، ان کی نااہلی کی وجہ سے گندم کا شارٹ فال پاکستان میں ہوا، جس کی وجہ سے گندم کا بحران کریٹ ہوا اور ایک عام آدمی کو روٹی کھانا بھی مشکل ہو گئی۔ بجائے اس کے یہ اپنی پرفارمنس کو بہتر بنائیں، بجائے اس کے یہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں، بجائے اس کے یہ اپنے کام میں بہتری لائیں، یہ ایک بار پھر ٹاپک کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے الزامات کی سیاست کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کے سامنے ان کی الزامات کی سیاست ایکسپوز ہو چکی ہے، اور کل آپ نے اسلام آباد میں دیکھ لیا کہ نہ پی ڈی ایم تھی، نہ پیپلز پارٹی تھی، نہ نون لیگ تھی، ایک عام آدمی اس حکومت کی غلط پالیسیز کے خلاف سراپا احتجاج تھا۔ وہ عام آدمی جس نے خان صاحب سے سنا تھا کہ احتجاج کرنا تمہارا قانونی، آئینی، سیاسی حق ہے، اس عام آدمی کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی، اس عام آدمی کے اوپر انہوں نے ٹیئر گیس پھینکی، اس عام آدمی کو انہوں نے گرفتار کیا، اس عام آدمی کو انہوں نے زد و خوف کیا۔ یہ شو کرتا ہے کہ اس حکومت نے صرف ایک کام کیا ہے 2.5 سال میں، اور وہ ہے عوام دشمنی، عوام دشمنی اور عوام دشمنی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ خاتون کراچی میں بسیں آنے والی تھی، ان کا کیا ہوا؟ آ گئی ہیں تو کہاں پر کھڑی ہیں؟ پبلک ٹرانسپورٹ کا اتنا برا حال ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ نے بسوں کے حوالے سے ایک اعلان عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا 2018 ستمبر میں کہ 3 ماہ میں ہم گرین لائن کی بسیں لے آئیں گے، اور گرین لائن مکمل ہے۔ ابھی تک آپ نے دیکھ لیا کہ گرین لائن کہیں سے بھی مکمل نہیں ہوا، نہ وہ بسیں آئیں۔ یہ ساری وہ لالی پاپس ہیں جو کہ وفاقی حکومت دیتی آئی ہے۔ میں ٹرانسپورٹ کے معاملے پر ماضی میں بھی اپنی حکومت کی ناکامی کو میں نے تسلیم کیا ہے، میں کبھی غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اوپر جس طریقے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت تھی ہم نہیں کام کر پائے، اور اس کی دشواریاں کچھ تھیں کہ وفاقی حکومت ہمیں اپروول نہیں دیتا تھا، چونکہ سارے فورن فنڈڈ پروجیکٹس ہیں۔ کراچی سرکولر ریلوے التوا کا شکار ہوا چونکہ وفاقی حکومت نے سپورٹ نہیں کیا۔ ہمارے جو ریڈ لائن کے، یلو لائن کے، اورنج لائن کے انٹرنیشنل اگریمنٹس تھے وہ التوا کا شکار ہوئے چونکہ ایکنک نے اس کا فوری طور پر منظوری نہیں دی۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس کی منظوریاں اب ہو چکی ہیں، اس کے جو لون اگریمنٹس تھے اے ڈی بی کے ساتھ وہ سائن کیے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ریڈ لائن کی گراؤنڈ بریکنگ سندھ حکومت اپریل کے اینڈ میں یہ ارلی مئی میں انشاءاللہ کرنے جا رہی ہے۔ اس کی ٹینڈرنگ کا آغاز ہو چکا ہے، ٹینڈر بڈ جمع کی جا چکی ہے، کنسلٹنٹ کی بھی اور کنسٹرکشن کی بھی۔ تو انشاءاللہ اس سال کے بیچ میں مئی تک آپ دیکھیں گے کہ ریڈ لائن پر کام شروع ہو جائے گا، گراؤنڈ بریکنگ کر دی جائے گی۔ جو اورنج لائن ہماری ہے وہ بھی بائی دا ٹائم آف اپریل انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس کو بھی آپ پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس طرح اور جو ہمارے ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں وہ بھی اب عمل درآمد کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بار پھر زور دینا چاہوں گا کہ کراچی سرکولر ریلوے ناگزیر ہے کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اینڈ اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ وفاقی حکومت اس میں روڑے نہ اٹکائے۔ 2016 دسمبر سے کراچی سرکولر ریلوے کی منظوری سی پیک میں دی جا چکی ہے، 2017 اکتوبر کے اندر ایکنک اس کی منظوری دے چکا ہے، لیکن ابھی تک وفاقی حکومت نے جس طرح پنجاب کی اورنج لائن کے لیے ساورن گارنٹی جاری کی تھی اس طریقے سے کراچی سرکولر ریلوے کی ساورن گارنٹی انہوں نے ایشو نہیں کی ہے۔ میں زور دینا چاہوں گا اس بات پہ کہ جو باتیں کرتے ہیں کم از کم وہ فوری طور پر یہ ساورن گارنٹی ایشو کریں، چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ واپس انگیج کریں تاکہ کراچی سرکولر ریلوے کو فوری طور پر یقینی بنایا جا سکے۔ الیکشن ایکٹ میں ایک صدارتی آرڈیننس لایا گیا، اس پر سندھ حکومت کا کوئی قانونی نقطۂ نظر کیا ہے؟ کیا سندھ حکومت اس سلسلے میں کچھ کورٹ سے رجوع کر سکنے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی آلریڈی عدالت کا دروازہ اس حوالے سے کھٹکھٹا چکی ہے، اور سندھ حکومت کا موقف میں کچھ روز قبل آپ کو دے چکا ہوں، اور وہ موقف بڑا واضح ہے کہ دنیا بھر میں قوانین جانے جاتے ہیں قانون سازی کے حوالے سے، وہ قانون سازی جو بالکل کلیئر ہو۔ آج تک میں نے کوئی قانون سازی نہیں دیکھی جس کے اندر آپ آرڈیننس کے ذریعے آئین کو امینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ آج تک میں نے ایسی کوئی قانون سازی نہیں دیکھی جس میں آپ آرڈیننس میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم یہ لا پاس تو کریں لیکن یہ تب نافذ العمل ہوگا جب سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے گی۔ آپ مجھے بتائیے کیا اس طرح کی قانون سازی کی جاتی ہے؟ ان لوگوں نے قانون سازی کو مذاق بنا دیا، یہ اتنے نااہل ہیں۔
یہ اتنے نالائق ہیں کہ ان سے سمپل قوانین نہیں بن پاتے. انہوں نے پہلے سپریم کورٹ کا وقت ضائع کیا صدارتی ریفرنس دائر کر کے, پھر اس کے بعد انہوں نے آئینی ترمیم پیش کی, پارلیمان کا ٹائم ضائع کیا جب ان کے پاس نمبرز نہیں تھے, اور آپ نے دیکھا کہ آئینی ترمیم کو یہ پاس نہیں کرا پائے, اور اب جب یہ صدارتی ریفرنس میں کامیاب نہیں ہو پائے, آئینی ترمیم میں کامیاب نہیں ہو پائے, تو اب ایک آرڈیننس کے ذریعے سینٹ کے الیکشن پہ متاثر ہونے کی کوشش کریں, اور میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے اس کیس پر ہی متاثر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں غلط ہے, بدنیتی پر مبنی یہ آرڈیننس ہے, اور فوری طور پر صدر مملکت کو اس آرڈیننس کو وڈرا کر لینا چاہیے. میں ایک اور قانونی بات کرنا چاہوں گا کہ آرڈیننس کی عمر ہوتی ہے 120 دن. 120 دن کے بیسس کے اوپر آپ کوئی الیکشن کرا لیں گے تو 121ویں دن کیا ہوگا؟ وہ جو آپ 50 سینیٹرز کو آپ الیکٹ کروا لیں گے ایک ٹیمپریری قانون کے ذریعے, جب وہ قانون ختم ہو جائے گا تو وہ سینیٹرز کہاں پہ جائیں گے؟ نمبر 2, اگر وہ آرڈیننس عدالت میں چیلنج ہوتا ہے اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ آرڈیننس وائڈ ایب انیشیو ہے, یعنی کہ شروع سے نافذ العمل نہیں تھا, تو پھر تو الیکشن ہی متنازع ہو جائیں گے, پھر تو الیکشنز ہی غیر قانونی ہو جائیں گے. تو آپ کیوں کھلواڑ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ, کیوں کھلواڑ کر رہے ہیں سینٹ الیکشن کے ساتھ, کیوں کھلواڑ کر رہے ہیں ان مستقبل کے 50 سینیٹرز کے ساتھ جو کہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں, لیکن آپ اپنی کنفیوزنگ قانون سازی کی وجہ سے اس فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے پروسیس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ بار بار زور دینا چاہوں گا کہ اگر عدالت نے اس آرڈیننس کو وائڈ ایب انیشیو ڈکلیئر کیا تو ان الیکشنز کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی. تو کیا واپس پھر الیکشن کرائیں گے؟ کیا واپس یہ پروسیس سٹارٹ ہوگا؟ تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اس حکومت کو سمجھ بوجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے تو کنفیوژن میں اضافہ ہوگا. یہ کر کے آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ 5 سال قبل ان کو بھی جو ہے اس طریقے سے خریدنے کی کوشش کی گئی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی بتانا چاہیے کہ 5 سال قبل ان کو کون لوگ جو تھے وہ خریدنا چاہ رہے تھے جب یہ ویڈیوز بھی لیک ہو رہی ہیں؟ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا سوال ہے, ختم کر لینا. یہ انگریزی کی بڑی مشہور کہاوت ہے, اٹ ٹیکس ون ٹو نو ون. جن لوگوں نے ماضی میں خرید و فروخت کیا ان کو پتہ ہے, اور وہ ویڈیوز آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ, خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اسپیکر, خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی کے ساتھ کس طریقے سے خرید و فروخت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے تو اپنے اعمال سے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی موجودہ جو وفاقی حکومت ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے اے ٹی ایم والے طیارے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی تھی. اینڈ دیر از اے ریزن وائی جہانگیر خان ترین صاحب از کالڈ اے ٹی ایم. وہ اے ٹی ایم کس لیے تھی کہ وہ کیش نکال کے لوگوں کو دیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنی سیاسی لائلٹیز کو چینج کریں اور خان صاحب کے ساتھ آگے بیٹھے. تو ان کی تو حکومت اس طریقے سے قائم ہوئی ہے, تو ان کو تو اس طرح کا سوال جواب نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بات درست ہے کہ خرید و فروخت کے بارے میں انہی لوگوں کو پتہ ہے جو کہ ماضی میں اس کا حصہ رہے اور آج بھی وہ حصہ ہیں. جی حفیظ. دیکھیے, تھیلیسیمیا ایک بڑی ہی خطرناک مہلک بیماری ہے جس کو نمٹنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور ان پیشنٹس کو اپنانے کی ضرورت ہے محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ. اور اسی لیے میں نے آپ کو اپنی پریس کانفرنس کی ابتدا میں اس خلوص کا ذکر کیا کہ سول سوسائٹی, پرائیویٹ سیکٹر اس قدم کو جب لے کے آگے بڑھا تو سندھ حکومت نے, وزیر اعلیٰ نے, وزیر صحت نے ان کا ہاتھ تھاما, ان کی مدد کی یقین دہانی کرائی. اور وہ یقین دہانی صرف وعدے پر مبنی نہیں تھی, وہ یقین دہانی عملی اعتبار سے کام کرنے کی تھی, اور ان کو گرانٹ دینی شروع کی, اور آج بھی الحمدللہ وہ گرانٹ ان کو مل رہی ہے. تو جہاں جہاں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے وہ مدد انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے, ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اب آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. آج کا دن جو تھا, ابھی بات کی تھی مرتضیٰ نواب صاحب نے کہ ریاست نے کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ نوکریاں دیں گے. وہ نوکریوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. مگر آج کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر جو ایک عام فقیروں کا
डेरा है वो ब्लड लगता है। आज यहाँ से 18-20 रक्षों से हमने रोज़गार की स्कीम का स्टार्ट ले लिया हमने। सब ये पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है। दूसरा ये था कि चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख का ये पहला बंदा, मैं कोई इनके सामने नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ कि पहला बंदा था जिसने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए एक बड़ी ग्रांट की मंजूरी दी थी। मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ, किसी भी हुकूमत ने आज तक नहीं किया पाकिस्तान में। दूसरा यह था कि एक बिल मंजूर हुआ था 2014 के अंदर कि इसको टेस्ट को लाजमी करार दिया जाए। हम कहते हैं पूरे इंग्लैंड में 360 बच्चों को ब्लड लगता है, पूरे इंग्लैंड में 360। पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ब्लड लगता है जिंदा रखने के लिए। आप ब्लड कहाँ से लाएंगे? 1 लाख का मतलब है कि 2 लाख बोतल ब्लड बच्चों को हर महीने चाहिए, साल की 24 लाख बोतलें ब्लड चाहिए। आप ब्लड कहाँ से लेकर आएंगे? 10 लाख लीटर, उसको छोड़ें। मगर ये जो 5-6 हज़ार बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसको हमें रोकना पड़ेगा ताकि ये बिल जो मंजूरी की यहाँ से सिंध असेंबली से फर्स्ट टाइम यहाँ से हुआ है। मैं मुर्तज़ा वाफ साहब से भी इसकी दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ इस बिल पे थोड़ा सा काम करें। जहाँ हमारी खिदमत हासिल है, हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। रोज़ाना 25-30 बच्चे रोज़ पैदा हो रहे हैं थैलेसीमिया मेजर के। इंग्लैंड में, यूरोप में 20 साल से एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ थैलेसीमिया मेजर का, 20 साल से। यहाँ रोज़ाना 25-30 बच्चे पैदा होते हैं। आज का जो ये प्रोग्राम था, ये रक्षे की रोज़गार स्कीम थी, थैलेसीमिया के बच्चे बड़े हो गए, इनको रोज़ी का सिलसिला है, पता ही नहीं है किसी को भी। ना सेहत में मैं गवर्नमेंट से इनसे ये भी अपील करूँगा, जो बच्चे हमारे थैलेसीमिया मेजर के बेटा बेटियाँ पढ़ गए, मैट्रिक किया, इंटर किया, प्लीज़ उनके लिए कुछ रोज़गार का बंदोबस्त कर दिया जाए इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह ये काम हमारा जारी रहेगा। मगर फिर मैं आप ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी सीएम ने, सिंध के मुराद अली शाह, मैंने एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे, तो मैंने कहा यार मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हमारा चीफ मिनिस्टर बड़ा पप्पू है। तो वो कहने लगे कि यार तुमने मुझे पप्पू क्यों बोला? मैंने कहा इसलिए पप्पू बोला कि इतना बड़ा फैसला कोई पप्पू आदमी कर सकता था, आम अक्लमंद आदमी नहीं कर सकता था। इतनी बड़ी ग्रांट आप थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए कर रहे हैं, तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू।